اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتے ہیں ننا خطیب سید حسن عسکری رضا کاظمی کو۔ انشاءاللہ چند منٹوں بعد پروفیسر صاحب تشریف لانے لگے، ان کے فوراً بعد انشاءاللہ پروفیسر عبد الحسین عابدی صاحب رونق افروز ممبر ہوں گے۔ حسن عسکری کی آمد پر ایک محبت پر سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک۔ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم أعرف حجتک۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی۔ اللہم افعل بنا ما انت احلو ولا تفعل بنا ما نحن احلو۔ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام۔ اللہم ارزقنا زیارت قبر حسین علیہ السلام وجمیع قبور الائمہ علیہم السلام فی عام ھذا وفی کل عام بآواز بلند تر صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین صلوات۔ الصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ ووارث علمہ وناصر دینہ ومنجز شریعتہ ومروج احکامہ ومنجز وعدہ وحافظ سرہ علی بن ابی طالب امیر المؤمنین صلوات۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومعاندیہم ومبغضیہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری بآواز بلند تر صلوات۔ مومنین کرام و صاحبان ایمان، پچھلے جمعہ جب ہمارا دوبارہ سے سلسلہ شروع ہوا شب جمعہ کا، اس شب جمعہ میں نے
اس آیت مجیدہ کا خداوند کریم اپنی لاریب کتاب کی لاریب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 121 اس کی چند یعنی کچھ آپ کے ساتھ گفتگو کی تھی اس کے بارے میں، آج اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اس میں خداوند کریم فرماتے ہیں الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، کہ اے لوگ جن کو ہم نے کتاب عنایت کی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو حق کی تلاوت کے بارے میں چند معروضات آپ کی گوش گزار کی تھی کہ حق کی تلاوت کیا ہے۔ تو صاحبان ایمان، حق کی تلاوت صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے، جیسے کہ پہلے شب جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال بھی عرض کی تھی کہ اگر آپ کسی کو کوئی کام دیتے ہیں تو اگر وہ کام صحیح کر دیتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنے کا حق ادا کر دیا، ایسے ہی ہم کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کام ٹھیک نہ ہوا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا کہ آپ یہ کام نہ کرتے۔ ابھی دیکھیں نا، آج ایگزامز ہوئے 9th کلاس کے ہوئے اور ابھی تو ان کا رزلٹ بھی بہت قریب ہے۔ تو اب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ فرض کریں اگر میں کسی سبجیکٹ میں ویک ہوں تو میرے پیرنٹس کیا سوچیں گے کہ ہم اس کو اچھے سے اچھا ٹیچر پرووائڈ کریں تاکہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر سکے۔ تو جب وہ ٹیچر کروا دیتے ہیں اور پھر ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اب آپ کے بچے نے اس کتاب کو ایسے پڑھ لیا ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ تو صاحبان ایمان، خداوند کریم بھی اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ اور یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم یہ پتہ نہیں کرتے کہ خداوند کریم ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن کو با ترجمہ پڑھنا چاہیے، قرآن کو با ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ صاحبان ایمان، اگر ہم قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن اب خداوند کریم نے کہا اے وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عنایت کی وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور آگے خداوند کریم جو فرماتے ہیں اسی آیت میں، خداوند کریم فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے۔ اب فرض کریں ایک یعنی غیر مسلم ہے لیکن وہ قرآن کو پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے، تو خداوند کریم کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہوں گے جو اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ابھی ہمیں اپنا موازنہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کی کتنی تعداد اس نشانی کو اپنے اندر، ان کے اندر یہ نشانی ہے۔ کیا ہم قرآن پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، پہلے تو ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا آواز بلند تر صلوات۔ تو صاحبان ایمان، وہ رحیم و کریم اللہ، وہ کائنات کا مالک پروردگار بھی یہی ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے کا حق ادا کریں۔ لیکن اب خداوند کریم فرماتے ہیں کہ اگر تم اس پر ایمان رکھتے کہ یہ ابدی زندگی اور آنے والی زندگی میں ہر جگہ پر تمہارا ساتھ دے گا تو آپ کو یہ کتاب باقی کتابوں سے زیادہ یاد ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس کا حق کی تلاوت ادا کرتے ہیں۔
تم اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہو۔ ابھی موازنہ تو ہم نے اپنا کرنا ہے کہ ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ ابھی ایک سائڈ پر ہمیں ایک اور جگہ غور کرنا چاہیے کہ ادھر خداوند کریم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ حق کی تلاوت ادا کریں، اور بروز قیامت سورہ فرقان آیت نمبر 30 خداوند کریم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت رسول شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو واقعاً ترک کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح ہم قرآن سے دور ہوں گے کہ ہمارے رسول ہماری شکایت کریں گے کہ اے میرے اللہ، میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا۔ لیکن اب ہم صرف قرآن کو خریدتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے۔ قرآن خرید تو لیا بہت مہنگا، جی ہاں، بہت ہی سب سے مہنگا قرآن لیا ہے، تجوید والا قرآن لیا جس پہ سب بتاتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے، کیسے لفظوں کو ادا کرنا ہے، لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو رکھ دیتے ہیں، اوپر گلاس چڑھا کر رکھ دیتے ہیں، اور جب سال بعد دیکھیں تو اس کے اوپر مٹی کی تہیں جمی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیوں رکھا ہوا ہے؟ جی برکت کے لیے۔ برکت رکھنے سے نہیں ہوتی ہے، برکت اس سے استفادہ حاصل کرنے سے ہوتی ہے، اس کو پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ اب آپ سے ایک کوشچن ہے کہ یہ آیت مجیدہ صرف علماء کے لیے ہے؟ کیا ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا؟ یہ آیت مجیدہ سب کے لیے۔ اب ہمیں اپنا موازنہ کرنا ہے کہ ہم کتنا پورا اترتے ہیں، کتنا ہم قرآن کا حق ادا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ابھی حق کی تلاوت، حق کی تلاوت کیا ہے؟ حق کی تلاوت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھ لیں اور اس پر عمل نہ کریں، نہیں۔ حق کی تلاوت کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اور ایسے ہی رہنمائی نہیں کی گئی۔ ہمارے چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام نے بتایا کہ حق کی تلاوت کیا ہے، حق کی تلاوت کیا ہے۔ اب آئیں ہم بھی پوچھتے ہیں کہ یا امام، حق کی تلاوت سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلا، یعنی حق کی تلاوت جو ہے، پہلی بات جو امام علیہ السلام نے فرمائی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یرتلون آیات ہے۔ حق کی تلاوت سے مراد یہ کہ قرآن کی آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ٹھہر ٹھہر۔ اب ٹھہر ٹھہر سے مراد یہ نہیں کہ ہم اٹک اٹک کر پڑھیں، نہیں، آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر، سوچ کے۔ اور امام علیہ السلام نے آگے یہی فرمایا جی، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوسری بات امام علیہ السلام نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی یرتلون آیات کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، اور دوسری کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم کتنا سمجھتے ہیں؟ خداوند کریم نے فرمایا ہے نا جی کہ خداوند کریم فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ابھی خداوند کریم فرما رہے ہیں، تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا حق ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن نا ہم اس مجلس میں آئے ہیں تو کچھ لینے آئے ہیں، اور اگر ہم یہاں پر آئیں اور جیسے تھے ویسے چلے جائیں تو اس مجلس میں آنے کا فائدہ، لیکن یہ درسگاہ ہے، شیعان حیدر کرار کی درسگاہ ہے یہ امام بارگاہ، تو ہم یہاں سے درس لینے آتے ہیں۔
اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ کیا ہم یہاں سے لے کے جاتے ہیں، کیا ہمارا کردار یہاں سے آنے کے بعد چینج ہوتا ہے یا نہیں؟ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت اللہ بے شک آواز بلند تر صلوات ہے نا۔ اب ہم یہاں پر آتے ہیں تو کچھ لینے آتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہاں سے لے کے کیا جاتے ہیں، ہے نا۔ اب ہمارا ہی ماننا ہے نا، ہم ہی کہتے ہیں کہ ہماری درسگاہ وہ درسگاہ ہے، ہمارے امام برگاہ وہ امام برگاہ ہیں کہ جہاں ہمارے امام تشریف لاتے ہیں، امام آخر الزمان تشریف لاتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے عزاداران حسین، کیسے ممکن ہے کہ وقت کا امام فرش عزا پر آئے اور وہاں پر آنے والا جوان بغیر سترے چلا جائے؟ کیسے ممکن؟ جی اب یہاں سے اگر ہم اپنا کردار جیسا پہلے تھا اس کو بہتر نہ کر کے جائیں تو پھر کیا فائدہ؟ ہم ادھر آتے ہیں کچھ سننے کے لیے اور کچھ درس حاصل کرنے کے لیے۔ امام علیہ السلام حق کے تلاوت کے بارے میں جو امام علیہ السلام نے پہلی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، دوسری اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تیسری امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اب احکام خداوند کریم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، جو ہمیں کرنی ہے اس دنیا میں، خداوند کریم نے تو قرآن کے اندر اس دنیا کو گھٹیا پست قرار دیا اور ہم اس دنیا سے ہی لو لگائے بیٹھے جی۔ تو کیا یہ ہم احکام پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم اس دنیا کی رنگت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنی آخرت کا خیال نہیں ہے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہم اس اولاد کے لیے، ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے جی، اور اب ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ جو میرے جوان برادران اس مجلس میں حاضر ہیں، یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ایک ٹیچر ہیں، ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی، وہ ابھی ہمارے اسکول میں ابھی آئے ہیں، تو انہوں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اگر وہ چاہیں تو اسلام آباد ایک یونیورسٹی میں پڑھا سکتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں گیا بھی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میرے والدین نے مجھے اتنا بڑا کیا، مجھے پڑھایا، مجھے پالا جی، اور ابھی میرا بھی یہ حق بنتا ہے کہ میں اب ان کی خدمت کروں۔ تو یہ بات مجھے ان کی بہت اچھی لگی۔ اگر وہ چاہیں تو ایک اچھی پوسٹ پر جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے والدین کی خدمت کرنی، اور قرآن پاک میں بھی خداوند کریم فرمانے کہ والدین کے آگے اف تک نہ کرو، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ والدین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ ایک گاؤں ہے، وہاں پر یہ چند عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ادھر ایک لڑکے نے اپنی والدہ کے اوپر تشدد کیا، ان کو مارا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن سے دوری تھی۔ قرآن سے جو دور ہے وہ تو ایسے ہی کرے گا۔ تو امام علیہ السلام نے حق کے تلاوت کے بارے میں ابھی تک میں آپ کے سامنے 3 نشانیاں بیان کر چکا ہوں۔ تو پہلی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، دوسری اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تیسری اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اور جو چوتھی ہے جی، چوتھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں۔ اب خداوند کریم نے کیا ہمیں یہ نہیں کہا کہ اچھے اعمال کرو تو تمہیں جنت نصیب ہوگی، میں تمہیں بہشت میں جگہ دوں گا، بہشت میں جگہ دوں گا؟
کیا ہمیں یہ نہیں کہا؟ تو ہمیں اس کی امید رکھنی چاہیے، اور امید پھر ایسے ہی نہیں رکھنی چاہیے، خداوند کریم کی یاد میں ہمیں اپنا وقت زیادہ تر خداوند کریم کی یاد میں گزارنا چاہیے۔ خداوند کریم نے ہم سے یہ وعدہ تو کیا، لیکن اب ہمیں بھی تو کچھ کر کے دکھانا ہے نا۔ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جی آج کل لوگ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو رہا ہے۔ تو خود ایسے لوگوں کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ خداوند کریم حقوق العباد معاف نہیں کریں گے۔ تو قرآن کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اور آگے خداوند امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تنبیہوں سے خائف رہتے ہیں۔ جہاں سے خوف آنا ہے ادھر سے خوف رکھنا، وہ ڈرتے ہیں خداوند کریم سے۔ اب جیسا کہ خداوند کریم نے 30 پارہ نمبر 30 میں سورہ القاریہ میں خداوند کریم نے کیا فرمایا؟ القاریہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ۔ القاریہ تو مل قاریہ، وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کس نے بتایا کہ وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ تو آگے خداوند کریم نے ہمیں خود ہی بتا دیا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ اور آگے خداوند کریم نے فرمایا کہ جن کا پلہ بھاری ہوگا، یہاں پر بھی خداوند کریم نے ایک ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو نیکیاں لے کر آئے گا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کو وہ اپنی من پسند زندگی گزارے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ وہ اپنی من پسند زندگی گزارے گا۔ اور آگے خداوند کریم نے پھر دوسرے لوگوں کا بھی بتایا کہ جن کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، جو اپنے ساتھ برائیاں لائیں گے، جی ان کا بھی انجام خداوند کریم نے اسی سورہ میں اس کا انجام بھی خداوند کریم نے ہمیں بتا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور آگے خداوند کریم نے پھر یہ بھی پوچھا ہم سے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کہ تمہیں کس چیز نے بتایا کہ حاویہ کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی بتایا کہ حاویہ کیا ہے۔ خداوند کریم فرماتے ہیں کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو ہمیں کیا یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا پلڑا بھی بھاری ہو نیکیوں والی سائڈ؟ تو ہمیں بھی نیکیاں کرنی چاہیے نا۔ اگر ہمارا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہوگا تبھی ہم اپنی من پسند زندگی گزار سکیں گے، اور اگر ہمارا وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری نہیں ہوگا تو استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، ہمارا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا جس کے بارے میں خداوند کریم نے بتا دیا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا پلڑا نیکیوں والی سائڈ پر بھاری ہو، وہ بلند تر صلوات پڑھیں۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے قصوں سے، قرآن کے اندر جو قصے ہیں ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔
عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی ہم قرآن کے اندر بہت سے قصے ہیں، تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے اوامر کی تعمیل کرتے ہیں، تو یہ ہے حق کی تلاوت۔ اور ابھی ہمیں چیک کرنا ہے۔ دیکھیں، میں اپنی اکثر اوقات یہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جو میں آپ کو سبق سناؤں اس کے اوپر غور و فکر کیا کریں، اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میری اصلاح کیا کریں۔ وہ خداوند کریم اس آیت میں یہ فرماتے ہیں کہ حق کی تلاوت ادا کریں، لیکن ابھی ہمیں حق کی تلاوت ادا کرنا ہے۔ حق کی تلاوت میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنا، یہ ہے حق کی تلاوت۔ اس کے اندر غور و فکر کریں، صرف پڑھنا حق کی تلاوت نہیں ہے، صرف پڑھنا حق کی تلاوت نہیں ہے، اس پر عمل کرنا حق کی تلاوت۔ پڑھتے تو بہت سے لوگ ہیں، پڑھتے تو وہ بھی ہیں کہ جن پہ قرآن خود لعنت کرتا ہے، جی وہ بھی پڑھتے ہیں، اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، بحار الانوار میں حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہ، کہ قاریان قرآن میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے، جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، قرآن کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ پتہ ہو تو وہ بھی غور و فکر کریں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ قاریان قرآن میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن پہ قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ابھی ہمیں بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، کیا ہم تلاوت قرآن کا حق ادا کرتے ہیں؟ اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں، اور اس کا بھی واضح جواب ہے جی سورہ قاریہ میں، اگر نہیں کریں گے تو ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اگر کریں گے تو من پسند زندگی ہوگی۔ اور اسی قرآن کو ہماری طرف غلط پہنچایا جا رہا ہے، اسی قرآن کو ہماری طرف کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جی جو اس قرآن کو ہماری طرف غلط پہنچاتے ہیں۔ الذین یکتمون القرآن، جو لوگ قرآن کو صحیح بیان نہیں کرتے، دراصل وہ اپنے شکم کو آتش جہنم سے بھر رہے ہیں۔ یہ بھی خداوند کریم نے قرآن میں فرمایا۔ خداوند کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قرآن کو صحیح بیان نہیں کرتے، جو قرآن کو صحیح بیان نہیں کرتے، بلکہ اور ابھی ہمیں خود دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ آ چکے ہیں جی، ایسے لوگ آ چکے ہیں، اور ہیں یہ آٹے میں نمک کے برابر، تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن اگر ہم ان پر کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ ہمیں تباہ کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ ہیں جو قرآن کو ہماری طرف صحیح نہیں پہنچا رہے، اور پھر آگے خداوند کریم نے ان کا انجام بھی بتا دیا کہ جو لوگ قرآن کی آیات کو بیچتے ہیں، دراصل وہ اپنے شکم کو آتش جہنم سے بھر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت لعنت، آواز بلند
ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو یہ لوگ ہمیں بھی گمراہ کر سکتے ہیں. ان کو تو یہ شرم نہیں آئے گی، اور ان کو پتہ چلے گا بروز قیامت کہ جو ہم نے گمراہ کیا تھا، تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو کیا وہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اندر سے ایک صاحب نکلے تھے، یہ بڑے بڑے بال انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ ہیں. انہوں نے ایک عجیب قسم کا قصیدہ جی، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جلو علی سے نا جی ہماری عرضی ہے، اور آگے جو اس نے کہا کہ خدا لگے نہ لگے وہ علی کی مرضی ہے. اب یہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں، اور یہ ایک نہیں جی، اور بھی ہیں، لیکن ہے یہ تھوڑے سے، ہم ان پر کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم چاہیں تو. اور آگے سے پھر ہماری یہ باشعور عوام جی وہ آگے سے کھڑے ہو کے داتے ہو، واہ واہ واہ، جبکہ انہیں پتہ نہیں ہے. کیونکہ ہم یہ ایسے لوگ جو آگے سے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں یہ مجلس میں حاضر ہوتے ہیں عادتاً. اور ماشاءاللہ میرے سامعین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجلس میں عادتاً آئے. ہم یہاں سے کچھ لینے آتے ہیں، ہم یہاں پر آتے ہیں عبادتاً آتے ہیں. ہم اس مجلس میں آتے ہیں عبادت کے طور پر، اور وہاں پر جن کو اب پتہ ہی نہیں ہے کس نے کہا کیا ہے، انہوں نے تو یہی کرنا ہے نا. کیوں؟ قرآن سے دوری کی وجہ سے. قرآن کے اندر اگر غور و فکر ہوتا تو ایسے لوگوں کو ممبر پر آنے کی دعوت ہی نہ دی جاتی. یہ لوگ اپنے شکم کو آتش جہنم سے بھر رہے ہیں. کتنی باشعور عوام تھی شیعت، شیعان حیدر کرار کتنی باشعور اور کتنی طاقتور تھی، لیکن ایسے لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. نماز نہیں پڑھنی جانے یا علی. بھائی جس نے خود سجدے میں سر کٹوایا جی، جس نے خود سجدے میں سر کٹوایا، ہم ان کے عزادار ہیں جی، اور پھر ہم کہتے ہیں یا حسین یا حسین، نماز نہیں پڑھنی. اور پھر جو آگے سے لیم ایکسکیوزز ہیں جی، جو ایسے جو ہیں لوگ وہ آگے سے لیم ایکسکیوز کہتے ہیں. کیوں جی؟ یہ یزید نے نماز پڑھی تھی جی، کربلا میں سب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے تو حسین کو جلد از جلد قتل کرو، نعوذ باللہ جی. تو ابھی ایسے جو لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں ان کی نماز یاد ہے، لیکن جنہوں نے سجدے میں سر کٹوا دیا ان کی نماز یاد نہیں ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم بھی انہی سے ملتے ہو، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. جب یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے خود سجدے میں سر کٹوایا. کیوں سجدے میں سر کٹوایا؟ نانا کے دین کے لیے. اور نانا کا دین کیا تھا؟ نانا کا دین اسلام تھا، جس کے اندر نماز کا حکم ہے. جس نبی نے ہماری طرف قرآن کو پہنچایا وہ اسی قرآن کے اندر جی اسی قرآن کے احکام پر ہمیں عمل کرنا ہے. ابھی آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی اس میں بھی امام علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ بروز قیامت
رسول کہہ رہے ہوں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے واقعاً قرآن کو ترک کر دی. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا کہ ہم قرآن کو ترک کر دیں گے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہوں گے. اور آج کل کے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ہم قرآن سے دور ہیں. قرآن کو لا کر رکھنا، صرف رکھ دینا یہ صحیح نہیں ہے. اس کو پڑھنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں. اب ہم آتے ہیں، عادتاً نہیں آتے، عبادتاً آتے ہیں. عادت کیا ہے؟ دیکھیں نا، ابھی اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے. کیوں؟ یہ ہمیں سگریٹ پینے کی عادت ہے، کسی کو چائے پینے کی عادت ہے، بہت سے بہانے ہیں، جی اس کی عادت ہے، اس کی عادت ہے. تو ہمیں عبادتاً یہ چیزیں کرنی ہے یا عادتاً؟ اس کا مطلب کہ ہمارے اوپر ہماری اس عادت کا کنٹرول ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے. جسم کس کا ہے؟ اپنا ہے، لیکن کنٹرول کس کا ہے؟ عادت کا. جی تو عادت کا کنٹرول ہمارے اوپر کیوں ہو؟ اس وجود پر عادت کا کیوں کنٹرول ہو؟ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے ساری رات عبادت خدا بندی میں مشغول ہوتے تھے، جب بستر رسول پر سوئے جی تو یہ کہا، صبح جب اٹھے تو یہ کہا کہ آج سے پہلے اتنی بہترین نیند کبھی نہیں آئی. اور جب سو رہے تھے تو یہ کہا کہ اے ستاروں، اے چاند، یہ یاد رکھنا کہ کبھی تم نے رات کے اندھیروں میں علی کو سوتے ہوئے نہیں پایا. اگر عادت ہوتی تو بستر رسول پر نیند نہ آتی. علی علیہ السلام عبادت کرتے تھے، عادت نہیں تھی، عبادتاً خدا کے ساتھ عشق تھا انہیں، خدا کے عشق میں عبادت کرتے تھے. امام علیہ السلام یہ نہیں تھا. امام علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نہ جنت کے لالچ سے نماز پڑھتا ہوں، نہ جنت کے لالچ سے عبادت کرتا ہوں، اور نہ دوزخ کے ڈر سے. تو عبادت کے لائق ہے، میں تیری عبادت کرتا ہوں. ابھی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عبادت کریں. ہم اب دیکھیں نا، ہم ہر اپنی اذان میں یہ گواہی دیتے ہیں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، کہ اے متقیوں کے امام. تو اگر ہم خود ہی کہتے ہیں کہ آپ متقیوں کے امام ہیں، تو کیا ہم بھی متقی ہیں؟ اب آپ سے ایک سوال ہے کہ جس وجود پر عادت کی حکمرانی ہو، جی جس وجود پر عادت، جی جس پر عادت حاوی ہو، دیکھیں نا، اب ہم اس مجلس میں عبادت آتے ہیں. اور جیسا کہ آپ کے سامنے مثال عرض کی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اس چیز کی عادت ہے، اس چیز کی عادت ہے، تو ان کے وجود پر عادت حکمرانی کر رہا ہے. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ جس وجود پر عادت کی حکمرانی ہو وہ کیسے متقی بن سکتا ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے متقیوں کے امام، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. یا رسول
صاحبان ایمان، خداوند کریم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے تو ہیں، تم کہتے تو ہو کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، لیکن میں اس چیز کا یقین نہیں کرتا۔ کب تک؟ جب تک اس قرآن کی قدردانی آپ کے اندر نظر نہیں آ جاتی۔ جی، آپ قرآن کی قدردانی کیسے؟ کیا قرآن کی قدردانی یہ ہے کہ ہم صرف اس کو پڑھ لیں، جبکہ جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے اس پر عمل نہ کریں؟ کیا یہ ہے قرآن کی قدردانی؟ نہیں، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ورنہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے حالات ہیں ہمیں گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ غور و فکر یعنی قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا ہے، اس پر غور کرنا ہے کہ ہمیں خداوند کریم کہہ کیا رہے ہیں، اس دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں۔ یہ ہے قرآن کے اندر غور و فکر۔ خداوند کریم نے یعنی برائی سے روکنا اور نیکی کی ہدایت کرنا، اور قرآن میں بھی یہی ہے نا، قرآن کے اندر بھی یہی ہمیں حکم ہے، بار بار یہی ہمیں خداوند کریم فرما رہے ہیں۔ لیکن ابھی موازنہ تو یہ کرنا ہے کہ ہم دیکھیں نا، اب ہم بہت یعنی میں خود عزادار ہوں جی 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 یعنی غور و فکر ہے، غور و فکر تو ہم نے کر لیا جی، اس کے بعد پھر عمل ہم نے کرنا ہے جی، اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ یا رسول کے بعد عمل کرنا ہے، اور پھر عمل کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ پھر ہمارا اصل ہماری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر فی عیشۃ راضیہ، ہم اپنی من پسند زندگی بہشت میں گزار سکتے ہیں۔ اور اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر اسی سورہ میں خداوند کریم نے فرمایا کہ پھر ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جی سمجھنا جی جی دیکھیں نا، اب قرآن ہے، ہم اس دنیا میں آ گئے۔ ابھی میں اس کنسیپٹ کو بالکل ایسے سمیٹنے لگا ہوں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک فرض کریں ہماری کلاس ہے جی، اور پھر کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ ہم ہیں، اور پھر ساتھ ٹیچر بھی ہوتے ہیں، تو ٹیچر ہمارے رسول خدا ہیں، اور پھر کلاس کا سلیبس بھی ہوتا ہے، سلیبس ہمارا قرآن مجید ہے، اور پھر جب سلیبس ہم پڑھتے ہیں پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہمارا رمضان ہے، اور پھر اس کا نتیجہ جی، اس کا نتیجہ ہمیں بروز قیامت ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی ہے نا۔ ابھی جو رسول خدا نے ہمیں سلیبس دیا ہے، ابھی اگر ہم اس سلیبس پر غور و فکر نہیں کریں گے پھر نمبر 0 ہی ہوگا، اور پھر ٹھکانہ بھی وہی ہوگا، ہاویہ جی۔ اور دیکھیں نا، اب کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر اپنے سلیبس کے اوپر محنت نہیں کرتا تو پھر وہ بھی فیل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسی پر محنت کر دیتا ہے
تو پھر اس کی بہت یعنی وہ اچھے نمبروں سے اور اعلیٰ پوزیشن حاصل کر لیتا ہے جی۔ تو ہمیں بھی ٹرائی کرنا چاہیے کہ ہم فرسٹ پوزیشن حاصل کریں۔ ابھی ہمیں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارا سلیبس ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور سلیبس ہمیں دیکھنا، اب جو یہ دنیاوی امتحانات ہوتے ہیں اس کے لیے کتنا کم ٹائم ملتا ہے، بہت کم ٹائم ملتا ہے۔ اور جو یہ ہمارا سلیبس ہے، اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو غور و فکر تو ہم اس کے اندر 1 منتھ میں بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر پھر عمل بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اچھی پوزیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں، اچھی پوزیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دیکھنا اب ہماری اتنی زیادہ ایج ہے، اکثر یعنی بہت زیادہ ایجیں ہوتی ہیں، اور ابھی تو اسی قرآن کی دوری کی وجہ سے کچھ مصیبتیں بھی آ رہی ہیں۔ آج کل معاشرے سے جوان لوگ، جیسے ابھی یہ پچھلے دنوں ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس کے اندر 2 بھائی فوت ہو گئے۔ کیوں؟ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ جو ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن سے دوری اگر ہم اختیار کریں گے تو ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ لیکن ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ خوش کیسے نہیں رہ سکتے؟ بہت بڑے لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلے ہیں، اور وہ تو خوش ہیں۔ وہ خوش نہیں ہیں، ان کو ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، کس کی؟ اس دنیاوی پیسے کی، جو ان کے ساتھ 1 روپیہ بھی نہیں جانا، انہوں نے خالی ہاتھ جانا ہے، اور وہ خوش نہیں ہیں، ان کو ہر وقت ٹینشن ہے۔ اور ایسے لوگ رات کو نیند کی دوائیاں لے کر سوتے ہیں، اور انہی کے برعکس ایک دن میں مزدوری کرنے والا انسان بالکل آرام دہ نہیں سوتا ہے۔ اور ابھی ہمیں یہ اس کے اندر ڈفرینس چیک کرنا ہے کہ اب وہ زیادہ پیسے والا ٹھیک ہے کہ یہ مزدوری کرنے والا؟ جو اتنے زیادہ یعنی مہنگے والے اے سی کے نیچے بھی نیند کی دوائیاں لے کر سوتا ہے، اور جس کے گھر پنکھا بھی نہیں ہے، لیکن وہ سر کے اور ان کے نیچے جو بڑے لوگ ہیں بیڈ، اور وہ سر کے نیچے ہاتھ لے کر سویا ہوا ہے، وہ بہتر ہے یا پھر وہ لوگ کہ جن کے پاس پیسہ ہے لیکن ہر وقت ٹینشن؟ اور ابھی جو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں قرآن کے اندر غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر ہم عمل کریں گے تو پھر بہشت میں جائیں گے، اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر ہم دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ یا رسول یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اگر عمل کریں گے، اگر عمل اچھا ہوگا تو پھر ہم حسینی ہیں، اور حسینی کہلوانے کے لائق ہیں، اور فخر سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر عمل ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر ہم کہاں کے حسین؟ اور اگر ہم اس پر بھی تھوڑا سا یعنی فوکس کریں تو ہم تو شیعہ بھی نہیں ہیں، شیعہ بننا بہت مشکل ہے، ہم صرف محب علی ہیں، شیعان علی بننا بہت مشکل ہے۔ شیعان علی متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں،
جو قرآن کی تنبیہوں سے خائف رہتے ہیں، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ علماء سے، واقعی علماء سے دوری، جنہوں نے ہمیں سیدھے راستے پر لگانا ہے، ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، ان سے دوری اختیار کرتے ہیں. اور جنہوں نے گمراہ کرنا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر داد دیتے ہیں. یہ ابھی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. تو ہمیں کیسا بننا ہے؟ ہمیں ویسا بننا ہے کہ ہم بروز قیامت ان لوگوں سے سوال کر سکیں جی کہ تم اس دوزخ میں کیوں آئے ہو، نہ کہ وہ ہمارا عمل ہو کہ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہوں کہ تم کس لیے جہنم میں آئے جی. اور یہ بھی قرآن میں خداوند کریم نے فرمایا، یہ بھی قرآن کے اندر کہ بروز قیامت جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کر رہے ہوں گے کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کے آئی ہے، کون سی چیز جہنم میں لے کر آئی. تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز کے پیروکار نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم یتیموں کا حق کھا جایا کرتے تھے، ہمیں حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. اور آج کل جو نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ایک جگہ ایک مسجد تھی، بلکہ اسی شہوال کی ایک مسجد میں پیسے مسجد سے پیسے اٹھا لیے گئے. یہ کیسا مومن ہے؟ پیسے اٹھا مسجد سے. اور ایسے ابھی یہاں پر ایک لطیفہ بھی بن جاتا ہے، اور یہاں پہ ہم عبرت بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ خداوند کریم نے یہ ہمیں کہا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا اور حقوق العباد معاف نہیں کروں گا، تو ہم اللہ کی طرف سے چرا لیتے ہیں جی، اور کسی کے گھر یعنی اس کی چھت نہیں پھیلاتے، کیونکہ حقوق اللہ تو خدا معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد خدا معاف نہیں کرے گا. تو ایسے لوگوں کی کیا یہ سوچ ہے؟ تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے کہ مسجد سے پیسے اٹھا لیے جائیں، جو مسجد کے اندر یعنی اس کی امداد کے لیے رکھے جائیں، وہ آ کر کوئی اٹھا لیتا ہے. اور ایک سیریل جس نے پھر اس مسجد کی جو وہ یعنی جو سیفٹی کے لیے جس کے اندر پیسے ڈالے جاتے ہیں، وہ ایک صندوق ٹائپ، اس کی تالے کی پھر ڈپلیکیٹ چابیاں بھی بنوائی ہوئی ہیں جی. سیریل چوری ہو، جس نے چوری کرنی ہے وہ بڑا سیریل تھا. خداوند کریم کے گھر سے بڑے طریقے سے اس نے پہلے چابیاں بنوائیں، اور پھر ہمیشہ یعنی جو بھی امداد ہوتی تھی آتا تھا اور اٹھا کر لے جاتا تھا، اور بعد میں پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اور اب اس سب میں جو زیادہ سے زیادہ یعنی جن کو گلٹی فیل ہوتی ہے لوگوں کے تانوں کی، وہ بیچارے متولی ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ انہوں نے کھا لی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. اور اس مسجد کے بھی جو متولی تھے وہ حیران پریشان تھے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کھا لیے. اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ تو کوئی چوری کر لے جاتا ہے جی، یہ تو کوئی اور ہے. اور یہ ایک مکمل تحقیق کے بعد پتہ چلا، ورنہ یہ تو ایسے ہی کام چلتا رہنا تھا، اس نے اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے رہنا تھا. اور پھر خدا معاف کرے، پھر اس نے بھی انہی لوگوں میں سے ہونا تھا کہ جن سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ کیوں جہنم میں آئے. تو ایسے لوگ پھر آگے سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم حقوق اللہ جی، ہم نے یہ سمجھا تھا کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے جی، تو ہم اللہ کے جو یعنی خداوند کریم کے گھر کے جو پیسے تھے وہ اٹھا لیا کرتے تھے.
اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ مردہ اللہم صلی علی محمد. تو ایسے لوگ پھر آگے سے جو جواب دے رہے ہوں گے وہ یہی دے رہے ہوں گے جی ہم خدا مند کریم کے گھر سے ہی اٹھا لیا کرتے تھے. قبلہ صاحب کی آمد پر محمد بری سلام پڑھیں. او صاحبان ایمان، کیا ایسے لوگوں کا بھی کوئی ایمان ہے کہ جو خدا کے گھر سے پیسے چرا لیں؟ جی ایسے لوگوں کا بھی کوئی ایمان ہے؟ نہیں، ایسے لوگ بھی ان کا ٹھکانہ بھی کوئی حاویہ ہوگا جی کہ جس کا خداوند کریم نے بتا دیا جی پارہ نمبر 30 میں جس کا خداوند کریم نے بتا دیا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے ان کا بھی ٹھکانہ. اور پھر جو ابھی قرآن کی طرف ہم آتے ہیں کہ قرآن سے دوری، اور آج کل تو ہمیں دور کیا جا رہا ہے. ایک ہی چیز تھی جس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اب اس سے بھی لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس سے بھی یہ دور ہو جائیں. لیکن ہمیں دور نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ایسے لوگ اس پاک منبر پر آئیں ہی نہ. ایسے لوگ اس پاک منبر پر آئیں ہی نہیں کہ جن کے بارے میں خداوند کریم نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا کہ جو لوگ قرآن کے آیات کو بیچتے ہیں دراصل وہ اپنے شکم کو آتش جہنم سے بھر رہے ہیں. تو دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں حق کے تلاوت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو با ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پابندی سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے استاد بزرگوار کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.